جی پنک مین صاحب ہیلو جی، آواز آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے سر. حافظ ہے آپ؟ جی سر. اوکے. آیت جی الکرسی سنا حافظ دیں گے؟ پنک مین کیسے ہو گئے بھائی؟ وہ مدرسے میں رہ رہے کہ ان کی وہ ٹیسٹ چینج ہو گئی ہوگی شاید. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں، مذاق حافظ اچھا سے کرتے ہیں. ساحل آپ آیت الکرسی سنیں گے، ان سے سورہ رحمان سنیں. حافظ ہیں. چلیے آپ بات کریے ان سے. پنک مین صاحب ہمارے حجت المرتدین کو ارے ڈان سورہ ڈان ڈان رحمان سنا آج دے. میں ڈان ہوں، آج میں ڈان ہوں. ارے ہاں ڈان صاحب سے، ڈان صاحب کو آپ جو ہے نا وہ سورہ رحمان سنا دے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. آئی تھنک کافی ہوگی اتنی. اتنی تو میں تھوڑا پڑھ اور پوری تو لیتا ہوں. نہیں سنا پاؤں والنجم والشجر یسجدان. جی بالکل. دیکھیں میں اب اوبویسلی اتنا تو کافی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. پورا تو نہیں پڑھ سکوں گا نا، پوری کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں آپ نے جس طریقے سے پڑھا ہم سمجھ گئے. جی ابھی تک مومن ہے پنک مین صاحب؟ کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ اتنا اچھا میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہیں جی ہیں، ہم مومن ہیں. ساحل صاحب 2 آیتیں ارے آپ بھی کیا پڑھتے ہیں، پتہ لگے اچھا پڑھنے والا بھی چھوڑتا ہے. کون سی والی پڑھوں؟ یہی بس سما ہوا رافع. اب آگے سے اسی سے آگے شروع کر دیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر نہیں کیا یار بھول گیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان اللہ ألا سبحان تطغوا في اللہ الميزان. سبحان جی ماشاء اللہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان اللہ ووجدك عائلا فأغنى سبحان اللہ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. ساحل صاحب کیا لو ہی بھائی پنک مین زبردست صاحب. آیت آپ نے پڑھ دی ہے، یہ قرآن کی سورت پڑھ دی ہے. یہ حافظ صاحب کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ نہیں سر، کون سا ہے؟ میں جلال سلی کا؟ یہ آخری جو بھی آپ نے پڑھی ہے سورہ ضحیٰ. اچھا جی فرائض میں شامل ہے، حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اتنا ڈیپلی نہیں پتا، ٹو بی ویری آنےسٹ. میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں، آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ ضرور. یہ سر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پڑھیے گا سر. یہ سر ایک منٹ، وہ میرے سامنے بھی ڈسپلے نہیں آ گیا. احل لکم لیلۃ الصیام
تو ایک منٹ میں ذرا اپنی گلاسز دیکھ لوں. جی جی پلیز سیکنڈ ٹیک لے یور لوں. ٹائم، ٹیک یور ٹائم، نو وریز. جی. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن يشرب فالآن سوری يشرب سوری فالآن جی يشربهن حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم. تو آپ نے جو پڑھا آپ کو پتا لگا آپ نے کیا پڑھا؟ نہیں سر مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا. یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یار، ہمارے لوگ پورا پورا قرآن رٹ لیتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا پڑھا. اللہ کہتا ہے، بہت بڑا مسئلہ. جی جی. اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ جو نا اب اسود کے، جب اسود ہوتا ہے کالے کو، ٹھیک ہے، کالا کالا حصہ جب وہ صبح کے سفید حصے سے واضح ہو جائے یہاں سے شروع کرو، اور جب آپ فاسٹ تب تک رکھو جب تک آپ کی رات نہ چھا جائے. آئیے اردو میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا تو ایسا کرتے ہیں کہ ذرا ڈاکٹر اسرار صاحب کی اردو ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اللہ جی کہتا ہے کہ تم اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور سیکس کے قریب مت جاؤ اس ٹائم میں. اچھا صاحب، قرآن کے اندر روزہ رکھنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے واضح دلیل کے ساتھ، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی چیزیں. ٹھیک ہے، اسی آیت کے اندر اللہ بول رہا ہے. تو سر روزہ کب رکھنا ہے اور کب کھولنا ہے قرآن کے مطابق؟ سر جس طرح یہاں پر لکھا ہے، آپ نے ٹرانسلیشن دکھائی ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جب فجر کی سفید دھاری یعنی کہ رات کی سیاہ دھاری سے پھر رات تک روزے کو پورا کرو. بہترین. اس کا مطلب اور یہی ہے کہ جب اگر سورج جی آسمان پہ ہو اور میں افطاری کر لوں تو یہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورج آسمان پہ ہو اور آپ افطاری کر لیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، ویسے تو دیکھیں، میرے خیال میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں اسی لیے علماء کرام جو ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں اور وہ یہ بات اجتہاد مانتے کسے ہیں کہتے کہ ہیں سر؟ آپ حافظ ہیں؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ جی آپ جی حافظ ہیں؟ اجتہاد اسی کو کہیں اجتہاد گے نا کسے جو کہتے ہیں؟ جی 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 کسے اجتہاد کسے اسی کہتے چیز کو کہیں گے جس میں میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی سر لیگ کے ساتھ ہے، سوری، سیمز لائک کہ میں ابھی بول کے ختم کرتا نہیں ہوں اور آپ جب شروع کرتے ہیں اس وقت تک لیگ ہو جاتا ہے، تو پلیز بولیے. ایڈم صاحب ان کی برابر آواز آ رہی برابر یار، برابر آ رہی، لیگ ہے یار امیت، لیگ میں آئیے پلیز کنٹینیو سر. اچھا، تو اجتہاد اسی چیز کو کہیں گے جہاں پہ شاید اس طرح سے پہلے متفق نہیں ہوتے، بعد میں کسی ایک جگہ پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں کسی ایک مسئلے پر، اور اس کو پھر جو ہے نا پرماننٹلی وہ اس طرح سے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر. نہیں سر، تو آپ کا اجتہاد کی ڈیفینیشن بہت غلط ہے. جی جی اجتہاد سر مجھے اگر کریکٹ میں کر اس دیجیے کی آپ. انگریزی میں ڈیفینیشن بتاؤں، is the process of independent thought process combined with the understanding of the Quran required to make proper judicial decisions. ٹھیک ہے، جوڈیشل ڈیسیجنز کو لینے کے لیے اگر آپ کے پاس قرآن میں واضح آیات نہیں ہیں تو آپ اجتہاد کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو واضح بنایا جا سکے. Now, جی problem here is کہ آپ کا قرآن میں واضح آیت موجود ہے جو آپ نے بھی پڑھی. آپ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھ لو. آپ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے گھنٹوں کے لیے روزہ رکھ لو یا اتنی ساعتوں کے لیے روزہ رکھ لو. سات ایک لفظ ہے عربی کے اندر جس کو آپ یوم کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس کو آپ گھنٹے کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس کو آپ ٹائم کی کسی بھی کے لیے یوز کر سکتے ہیں، یعنی صبح دوپہر شام، یہ ایک ساتھ ہو جائے، یہ 3 ساعتیں ہو سکتی ہیں. اگر اللہ نے کوئی بات اس طریقے سے گول مول کی ہوتی تو اجتہاد کیا جا سکتا تھا. The problem is
کہ اللہ نے یہاں پہ کلیئر دی ہے دنیا, اللہ نے قرآن میں 99% ٹائم کلیئر آیتیں نہیں دی, اس لیے اجتہاد کی ضرورت تھی. صرف 1% آیتیں ہیں جو کلیئر ہیں, اور ان میں سے یہ ایک ایسی آیت ہے جو کلیئر کٹ ہے, اس کے اوپر اجتہاد کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ کلیئر کٹ ہے. اچھا سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے, آپ بالکل مین میننگ ہے. ایک سیکنڈ, 1 سیکنڈ. اجتہاد کی ڈیفینیشن دنیا کی کسی بھی ڈکشنری سے اٹھا لیں مسلمانوں کی, اس کی یہی ڈیفینیشن ہے. اجتہاد نہیں ہو سکتا, اس پہ کچھ اور نکالنا پڑے گا آپ کو. اچھا چلیں آپ یوں کر لیں اس کو کہ شاید میں نے کوئی غلط ٹرمینالوجی کا استعمال کیا. اوکے, گیو می دی رائٹ ٹرمینالوجی جس میں میں قرآن کی کلیئر آیات کے خلاف جا سکتا ہوں. دیکھیں میں تو نہیں دے پاؤں گا ابھی, مجھے نہیں پتا. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اللہ میاں جو تھے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اللہ میاں کو نہیں پتا تھا کہ اس دنیا میں ڈھیر سارے ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پہ کئی دنوں تک سورج غروب نہیں ہوگا گرمیوں میں, اور کئی دنوں تک سورج طلوع ہی نہیں ہوگا سردیوں میں. تو لہذا سردیوں میں آپ ظہر کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے اور فجر پڑھیں گے. اور گرمیوں میں آپ ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں, نہ مغرب پڑھ سکتے ہیں, نہ عشاء پڑھ سکتے ہیں, نہ فجر پڑھ سکتے ہیں, اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں ان تمام ایام میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں ان اویئر تھے, ان کے لیے دنیا صرف اس علاقے کی ہی تھی جس علاقے میں محمد صاحب پیدا ہوئے تھے, اس کے بیونڈ اللہ میاں کو دنیا کا علم ہی نہیں تھا. میں پھر آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے پوائنٹ آف ویو کی, سب چیزیں صحیح ہیں, لیکن ان سب مسائل کا حل تو بہرحال نکالا نا علماء نے, اور اسی قرآن اور اسی علماء نے نہیں حدیث نکالا سر. ایک سیکنڈ, سوری, واپس آتے ہیں سر, واپس آتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں علماء دین اللہ میاں سے اوپر ہیں, پرفیکٹ. اٹ مینس اللہ نے نہیں بتایا, علماء نے اسلام کو چلانے کے لیے آپ کو جلیبی دے دی. Now, and I'm fine with that as long as you say کہ علماء نے حل نکالا by going against the Quran. Yes, and I agree with you. انہوں نے حل نکالا قرآن کے خلاف جا کے, and that I agree with you my friend. بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا. پرابلم یہ ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں پتا تھا. اللہ نے قرآن میں اللہ کا لفظ کتنی دفعہ یوز کیا آپ کو پتا؟ 6000 آیتوں میں سے اللہ کا لفظ اللہ نے 6000 آیتوں میں سے آپ کی تقریباً 2000 آیتوں میں اللہ کے احکامات موجود ہیں. ان 2000 آیتوں میں سے کچھ احکامات ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں, تو تقریباً 1500 آیات ہیں. ان 1500 آیات کے اندر آپ اللہ کا لفظ اگر کاؤنٹ کریں تو کتنی دفعہ یوز ہوا ہوا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ, ایکسپٹ, 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 ڈو دس, ایکسپٹ, ڈو دس, ایکسپٹ, kill all of them except, kill not everyone except. یہ جو اللہ کا لفظ ہے کتنی دفعہ یوز ہوا ہے قرآن میں؟ obviously بہت دفعہ یوز ہوا ہوگا. 8000 سے زیادہ مقامات پہ اللہ کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, اللہ لکھیں corpus.quran.com کے اندر اور آپ کو نظر آ جائے گا. جی 8000 سے زیادہ دفعہ اللہ کا لفظ یوز کیا ہوا ہے. یہاں پہ اللہ کیوں نہیں لکھ سکتا اللہ ایسے مقامات جہاں پہ تمہیں مسئلہ ہو؟ یہاں پہ اللہ نے نہیں لکھا ایسا کچھ. اٹس کلیئر کٹ, کوئی حجت دی نہیں اللہ نے, بیچ میں کوئی گھسنے کا وقت ہی نہیں دیا, آپ لوگوں کو موقع ہی نہیں دیا کہ اجتہاد کوئی کر سکو. اللہ لکھ دیا ہو یا کچھ اور لکھ دیا, کچھ اجتہاد کی گنجائش نہیں دی یہاں پہ اللہ نے. آپ اجتہاد کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں ایڈم صاحب, میں آپ کو بار بار ایک بات ڈون کہہ صاحب, رہا ہوں. آج میں ڈون ہوں. اچھا ڈون صاحب, میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل, دیکھیں میں تو اسٹوڈنٹ بندہ ہوں, ٹھیک ہے, میں آ کر سیکھتا ہوں, سب سے سیکھتا ہوں. آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پوائنٹ آف ویو کو. میں ضرور دیکھیں, ایک آپ مجھے ایک نئی تھاٹ دے رہے ہیں نا, ایک پرسپیکٹو دے رہے ہیں. میں اس پرسپیکٹو سے بھی اب سوچ سکتا ہوں چیزوں کو. سر بہترین, میرے پاس صاحب یہ بڑے اچھے بھائی ہیں یار, انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ مسئلہ ہے, وہ اس پرسپیکٹو پہ سوچیں گے. بہت اچھے بھائی ہیں. ساحل صاحب آپ کی اجازت سے ٹاپک ذرا چینج کر دوں.
چلے ساحل صاحب سے کہیں آگے پیچھے میں ٹاپک تھوڑا چینج نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے آدم صاحب, اچھے بھائی ہیں ہمارے, چینج کرو بنداس. انہوں نے کیونکہ مان لیا تو ان سے اس ٹاپک میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا سا ہم اس کو ریوائنڈ کر کے پڑھتے ہیں. میں آپ کو سیدھا اس مدے پہ لے گیا تھا, آپ کے لیے ذرا اس کو ریوائنڈ کر کے پڑھتے ہیں. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 183. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. سر آپ کو پتا ہے دنیا میں کسی بھی قوم کے اوپر روزہ فرض نہیں, پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ جی شاید مجھے فرض نہیں ہے یہ بات مجھے شاید پتا ہے اس طریقے سے جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے نا اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. فرض کیا گیا تھا ویسے ہی فرض کیا گیا تم پہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. تو ڈون صاحب وہ پہلے جو میرے خیال میں بنی اسرائیل جو تھا تو اس کے اوپر فرض نہیں تھا, تھا نہیں فرض, نہ یہودوں پہ دو فرض روزے ہے نہ فرض نصاروں پہ فرض ہے, کسی پہ فرض نہیں. نہیں. ہم لوگ یہ تو سنتے آپ ہوئے تو آئے ہیں مجھے ہاں سنتے جی آئے ہیں, یہ ایگری کہ میں بھی بچپن سے سنتا آیا ہوں سر. جی میں جی بھی آپ ہی کی طرح تھا ایک زمانے میں بھی بچپن سے ہی سنتا آیا ہوں, لیکن فرض نہیں ہے کسی قوم پہ, نہ یہودیوں پہ فرض ہے نہ کرسچنز پہ فرض ہے, کسی فرض نہیں ہے. رکھنا چاہو رکھ لو, نہیں رکھنا نہ رکھو, اور روزے کے کوئی منتھ بھی نہیں ہے, کبھی بھی رکھ لو. لائک دیر از نتھنگ کالڈ فرض, کمپلشن نہیں ہے جی. سر. اچھا دیکھیں میں نا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا جو ہے جی نا پلیز ڈسکشن میں ذرا کوئی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. جی دیکھیں پوچھیں. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ آپ ایک پرسپیکٹو کے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک اس طرح کے پرسپیکٹو ہونے چاہیے تاکہ انسان کا دماغ کھلا رہے, ورنہ جو ہے نا جس طرح کھڑا پانی جو ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے, وہ ادار ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اگر وہ سٹیٹک رہے تو وہ بدبودار ہو جاتی ہے. تو نئے آئیڈیاز اس کے اندر جب آتے ہیں, نئے پرسپیکٹو آتے ہیں, تبھی وہ چلتی رہتی ہے اور ایوالو ہوتی رہتی ہے, ادروائز وہ ختم ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, بدبودار ہو تو جاتی ہے. رائٹ, سر یہ تو آپ نے بڑی تو زبردست آپ لوگوں بات کا کی, اس ہونا کا مطلب ہے ضروری آپ ہے میرا قرآن خیال کو ایوالو کریں گے. واو میں نہیں نہیں I'm نہیں نہیں 100% نہیں into ایک it. منٹ سر پلیز آپ دیکھیں رحم کیجئے مجھ پہ, اپنے الفاظ میرے اوپر مت ڈالیں. بہت آپ نے مہربانی حضرت ہوگی سوری یار غلطی ہوگی, میں آپ نے کہا ایوالو ہونا چاہیے, ایوالو کرنا چاہیے. سر میں آپ کے ساتھ, میں تو آپ کو قرآن کہتی دے رہا ہوں سر یہاں پہ. پرسپیکٹو کے حوالے سے بات کر رہا تھا. دیکھیں بہرحال انٹرپریٹیشنز ایک جو ہے نا دیکھنے کسی چیز کو دیکھنے کا طریقہ, کسی چیز کو نظریہ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ بھی میں سر ایک کتاب آپ کے سامنے لے ہوں, آپ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے لیں گے, میں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے لوں گا, تو ہو سر سکتا ہے نا ایسا. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا. میں آپ سے سر بات کرتا ہوں, ٹھیک وہی ہے, بالکل زبردست بات ہے, لیکن سر قرآن اللہ کا کلام ہے نا, انسانوں کا تو نہیں ہے نا بقول آپ کے. بالکل ہے. اوکے, اگر اللہ قرآن میں کوئی بات جی کہے گا تو کیا وہ جی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمبر 1 سچی بھی ہو, اور نمبر 2 وہ دنیا میں ہر جگہ پہ قائم بھی رہ سکے. دیکھیں سر لائک میں نارمل کتابوں کی بہت بات نہیں کر رہا. فار ایگزامپل میں کتاب لکھوں, آپ کتاب لکھیں, تو ہم انسان ہیں نا یار, ہم کتاب لکھیں گے, اس کے اندر مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے, رائٹ, وہ پرسپیکٹیولی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. بٹ اف اللہ کا کلام ہے بقول آپ لوگوں کے, اور اس نے دنیا بنانے سے پہلے یہ کلام لکھ دیا اور پھر محمد صاحب کو دیا آج سے 1400 سال پہلے, وقتاً فوقتاً, تو سر اس کلام میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیٹس دا پرابلم. جی دیکھیں غلطی آپ یہ مانتے ہیں کہ غلطی, تو میں کہوں گا کہ شاید ہمارے سوچنے میں یا ہمارے سمجھنے میں غلطی. ٹھیک ہے, میں کیسے نے پھر آپ کو کہا آپ اس آیت کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر کے دکھا دیں, انٹرپریٹ کیا, ٹرانسلیٹ کر کے دکھا دیں کسی بھی اور طریقے سے. تھنک اباؤٹ اٹ. سر ہاؤ ول یو, اتنا معلوم. نہیں میں جی یہ جی کہہ رہا ہوں سر, تو لہٰذا جو عالموں نے لکھا ہے اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر کے دکھا دیں. لائک میں تو سر تفسیروں پہ جا سکتا ہوں, آپ کے ساتھ اگر جانا چاہیں میں تفسیروں پہ جا سکتا ہوں, اس کی میں ابن کثیر کھول سکتا ہوں, قرطبی کھول سکتا ہوں. بائی دا وے میرے گانے میں بھی ابن کثیر اور قرطبی کا نام ہے الحمدللہ, آپ نے سنا ہی ہوگا گانا میرا.
لیکن اگر آپ چاہیں میں قرطبی ابن کثیر کھول سکتا ہوں آپ کے سامنے, اور وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جو یہاں پہ لکھا ہوا وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. نہیں سر, میں دیکھیں میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ کھولیں گے آیتیں اور یہ تفسیر کھولیں گے, آپ بے شک مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے اور میں مانتا ہوں اس بات کو, ٹھیک ہے, میری اس پہ دو رائے نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں انہی علماء کرام نے جن کی آپ بات کریں, جن نے انٹرپریٹیشن کی بھی ہیں اور تفسیر لکھی ہیں, سب چیزیں انہوں نے کچھ نکالا بھی ہے نا اس میں سے, ٹھیک ہے, اور کیا نکالا؟ اسی نے انہیں دیکھیں جس طرح فار ایگزامپل ابھی آپ نے یہ ایک جو اچھا میں آپ کلیئر نے جو بات کروں, آپ پرابلم مائنڈ کا تو نہیں ذکر کریں گے؟ کیا, اگر میں کلیئر بات کروں آپ نہیں مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ جی بالکل بلاسفیمی کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے؟ سر, دیکھیں آج اگر رہنے دیں تو کوئی بات نہیں, نہیں, کلیئر بات اس لیے ریکویسٹ ہی کر یہاں پہ سکتے کرنا ضروری ہو گئی ہے کہ اللہ نے چینج کیوں کیا, اس لیے میں تھوڑا سا آپ سے جی. اجازت مانگوں گا. معذرت آپ سے پہلے کر لیتا ہوں, آپ بڑے شریف انسان ہیں, تو آپ کے ساتھ میں چاہتا نہیں تھا غلط بات کروں, اور نہ ہی میں کروں گا, اس لیے میں معذرت پہلے کر دیتا ہوں آپ سے, سوری میں آپ سے پہلے مان لیتا ہوں. لیکن سر ہوا کچھ یوں ہے, یہ چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 183 ہے, یہاں پہ اللہ نے کلیم دیا جو کہ فالس کلیم ہے, اینڈ دیٹس فیئر انف. آگے جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ روزے فرض ہو گئے 184 میں, اگر آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, گنتی کے چند دن, اس پہ بھی تم بیمار ہو یا سفر ہو تعداد پوری کر لینا, دونوں دنوں میں سے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, فدیہ دے دینا, کھانا کھلا دینا, بات کی بات ہے کیا کرنا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ گنتی کے دن ہے, شہر رمضان کا جب شہر آئے تمہارے پاس تو جو تم کریسنٹ مون دیکھو تو روزہ شروع کر لینا وغیرہ وغیرہ, اور جو تم میں بیمار ہو وغیرہ وغیرہ, سفر پہ جائے وہ بعد میں تعداد پوری کر لے وغیرہ 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 وغیرہ. 186 یہ جو آیت ہے نا, یہ روزے کے بارے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس آیت اور اوپر کی 4 آیتوں کے درمیان میں 1 سال کا فرق ہے, اور یہ پھر اگلا سال آ گیا, رمضان کے روزے ہوئے اس کے بعد اگلا سال آ گیا. جب یہ اگلا سال آیا نا سر, یہاں پہ دیکھیں آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے, یہ آیت شروع یہ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں, حلال کر دیے گئے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اور اپنی بیویوں سے وہ پوشاک میں تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے. اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا گیا ہے, جو تم نے پہلے کیا اس کو معاف کر دیا ہے. اب تم تعلق زن و شوق یعنی کہ سیکس قائم کرو, اپنی عورتوں کے ساتھ تلاش کرو. سر ہوا کچھ یوں کہ عمر بن الخطاب اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی, سر وہ اتنے زیادہ ٹھرکی تھے, and I'm sorry to use this word, اور اتنے زیادہ سیکشولی ایڈکٹ تھے کہ وہ لوگ رات کو روزے کے دوران, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں روزہ ایسے ہی رکھا جاتا تھا جیسے یہود و نصارہ رکھتے تھے, یعنی کہ جس وقت آج کھانا کھایا ہے نیکسٹ ڈے اسی ٹائم پہ روزہ افطار کرنا ہے. اٹ واز اے 24 hours کائنڈ آف اے روزہ, ٹھیک ہے, اور یہود و نصارہ آج بھی اسی طریقے سے روزہ رکھتے ہیں, اور صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے, اس گھنٹے میں کھانا پینا کرتے ہیں اور پھر روزہ دوبارہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. محمد کے ماننے والے یہود و نصارہ کی طرح روزے رکھتے تھے, اور محمد بھی اسی طریقے سے روزے رکھتا تھا, لیکن عمر اور محمد صاحب کے چند ساتھی صحابہ اکرام راتوں کو روزے کے دوران اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کرنا شروع ہو گئے, برداشت ہی نہیں ہوتی ان سے. اسپرچویلٹی اٹین کرنا تو دور کی بات, انہوں نے کہا اسپرچویلٹی گئی باہر میں, چلو آپ بیوی کے ساتھ سیکس ماریں. پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے, محمد ہم سے تو نہیں ہو رہا, ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم تو سیکس کر رہے ہیں. اللہ نے فوراً جبرائیل بھیج دیا, اوکے تم لوگوں کو معاف کر دیا گیا, ہم جانتے ہیں آپ لوگ خیانت کر رہے تھے اور تمہیں معاف کر دیا, لو جاؤ تمہارے لیے رات کا روزہ ہی ختم کر دیا گیا. یہ جو مصیبت آئی ہے قرآن میں, یہ حضرت عمر کی وجہ سے آئی ہے. حضرت عمر نے جا کے کہا میں بیوی کے ساتھ سیکس کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا بھائی. محمد نے کہا ویٹ کرو عمر, ویٹ کرو, جبرائیل حاضر ہو. جبرائیل نے آگے بتایا جی صبح کی دھاری نکلے اس وقت روزہ شروع کرو, رات پڑے روزہ ختم کرو, اس کے بعد جاؤ بیویوں کے پاس, وہ تمہاری پوشاک ہے, ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو. کیا ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے یار, تعلق زن و شو یعنی کہ سیکس سکس کرو, جاؤ چل کرو راتوں کو. تو سر آپ مجھے یہ بتائیے, ایک اللہ جس نے پوری کائنات کو سپوزٹلی بنایا, وہ ایک عمر کے نعوذ باللہ سوری ٹو سے معذرت پہلے کہ ٹھلے کی ٹھنڈک کے لیے روزے چھوٹے کر رہا ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ خود سوچئے, قرآن میں لکھا ہے, تفاسیر میں پورے واقعات اور عمر کا نام لکھا ہے, چاہے تو میں کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے سر. ہاؤ از دس پاسبل؟ جی دیکھیں
میں ضرور دیکھیں، میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ میں ہوں طالب علم اور میں مسلسل جو ہے نا نئی سے نئی چیزیں پڑھتا چلا جا رہا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے ایک پرسپیکٹو دیا ہے، اب میں اس کے اوپر آ کے ریسرچ کروں گا، مزید ریسرچ کروں گا اور مزید جو ہے نا اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو اور میں واپس آؤں اسٹریم پہ اور میں آپ کو بتاؤں یا پھر اس کے اوپر ڈسکشن کر پاؤں کہ بھئی آپ سے یہ اسٹریم آپ سے یہ چیز مس ہو گئی ہے، آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیے تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی تصحیح ہو میری بھی تصحیح ہو سکے. ٹھیک ہے، میں سر ایک کوشچن کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے. بالکل کوشچن کیجیے، لیکن ایک سیکنڈ رکیے گا، میں آپ کے کوشچن سے پہلے یہ والی اسٹریم میں نے لاسٹ ایئر رمضان میں بنائی ہے، ایک نہیں 3 بنائی ہیں میرے چینل پہ، ایڈم سیکر اردو چینل پہ، اور ساحل بھائی نے بھی بنائی ہیں. اس دفعہ ہم دوبارہ بنا رہے ہیں سال بعد، اور اس سیٹرڈے کو میں دوبارہ رمضان پہ اسٹریم بناؤں گا. ابھی یسٹرڈے میں نے اپنے انگریزی چینل پہ رمضان میں اسٹریم بنائی تھی اور وہاں پہ ایک اور مسلمان بھائی سے بات چیت کی تھی انگریزی چینل پہ، ابھی یسٹرڈے کی ہے، اور میں اس سیٹرڈے کو بھی دوبارہ بناؤں گا. آپ فرائیڈے کو آجے تیاری کر کے، اس سیٹرڈے کو آجے تیاری کر کے، اگلے سیٹرڈے کو آجے تیاری کر کے، اگلے ٹیوزڈے کو آجے تیاری کر کے، لیکن آپ نے تیاری کر کے آنی ہے ضرور، اور آنا ضرور ہے. بھائی کدھر گیا؟ بھائی کا انٹرنیٹ کدھر گیا؟ ہیلو، میرا انٹرنیٹ خراب ہوا ہے امت؟ نہیں آواز آ رہی ہے، بھائی کا انٹرنیٹ خراب ہوا شاید. اچھا بھائی ہے، اچھا بھائی ہے. ہاں مجھے آ رہی ہے آواز، مجھے آ رہی ہے اب آپ کی آواز آ رہی. جی سر بولیے. ہاں جی ضرور سر، دیکھیں میں ضرور اس کے اوپر وہ کروں گا، پورے اپنی کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی میں لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میں دوبارہ اسٹریم جوائن کروں. بس میرا ایک کوسچن ہے، پھر اس کے بعد میں لیو کروں گا. بولیے. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہے، معذرت میں پہلے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکتا ہوں. بولیے بولیے. ہاں جی، تو ساحل بھائی سے بھی اور آپ سے بھی دیکھیں، وہ جارڈن پیٹرسن کی بھی ایک سیئنگ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ریلیجن مائٹ ناٹ بی ٹروتھفل بٹ یوزفل، رائٹ. اور والٹیئر بھی اسی طرح کی چیز بولتا ہے کہ آئی وانٹ مائی وائف اینڈ کوک ٹو بی ریلیجیس سو دیٹ مائی وائف could not sleep around with other men and my cook doesn't poison my food، اس طرح کی چیز. تو اگر سر مان لیتے ہیں، ہائپوتھیٹیکلی مان لیتے ہیں کہ دنیا کے سارے ریلیجن مین میڈ ہیں، سب کچھ ہے، سب ٹھیک ہے، اور ایک اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا ہسٹورین کو، یووال نوح ہراری. سوال نہیں آ رہا آپ کا. بس مجھے ایک سیکنڈ اور دیجیے اگر سیدھا سوال کریں نا سر، صرف میں پرسپیکٹو وہ تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں، باقی کچھ نہیں ہے. تمہید نہ باندھیں سر، میں سیدھا میں مورل آف دا اسٹوری پہ جانے والا بندہ ہوں. تو آپ بس پھر آپ مجھے بتائیں، سب کچھ ختم، سب ریلیجن ختم، مجھے بتائیں کہ یہ دنیا کیسی آپ کی نظروں میں دنیا کیا میں نے ہوگی جب کبھی کوئی نہیں کہا، ریلیجن نہیں. ہاں میں نے کبھی نہیں کہا سب ریلیجن غلط، کبھی بھی نہیں کہا. میں نے تو نہیں کبھی کہا. تو صرف اسلام غلط ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام ایک کلٹ ہے. نہیں اسلام ریلیجن ہے ہی نہیں، اٹس اے کلٹ. جیسا کہ آپ نے پیٹرسن کی جو تمہید دی تھی نا، اس تمہید میں اسلام پورا ہی نہیں اترتا، کیونکہ اسلام آپ کو زہر دینے کا کہتا ہے، اسلام آپ کو مارنے کا کہتا ہے. تو میں اگر نان مسلم ہوں، میں کبھی مسلمان بیوی کروں گا ہی نہیں. کیا پتا وہ مجھے کل کو غصہ کر کے مجھے زہر دے کے مجھے مار دے. تو میں تو اسلام از اے کلٹ. تو سر میں تو کلٹ کے خلاف کھڑا ہوں، ریلیجن کے خلاف تو میں کھڑا ہی نہیں. اب وہ کس نے کہا میں ریلیجنس کے خلاف کھڑا ہوں؟ میں ریلیجنس کے خلاف نہیں کھڑا ہوں، میں کلٹس کے خلاف کھڑا ہوں. تو بھائی دیکھیں، ایز لانگ ایز یو فالو اے ریلیجن اینڈ ریلیجیس آئیڈیالوجی، آئی ایم فائن ود دیٹ، بٹ اسلام از اے کلٹ، اٹس ناٹ اے ریلیجن. ریلیجن اور کلٹ میں فرق کیا ہوتا ہے ذرا آپ مجھے بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اب ہم اسلام کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. What is the difference between a religion and a cult? مین ڈفرنس، کیونکہ کلٹ بھی آپ کو ایک آئیڈیالوجی دیتی ہے، ایک تھیولوجی دیتی ہے، لاز دیتی ہے، گورننس دیتی ہے. اور اسلام آپ کا ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ سب کچھ بھی دیتا ہے. تو فرق کیا ہوتا ہے کلٹ میں اور ریلیجن میں؟ میرے خیال میں کلٹ جو ہوگا وہ اس کو آپ ریفارم نہیں کر پاتے ہو، آپ اسٹرکٹلی ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہو، اور اس میں یہ چیز ہے، اور وہ پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتا ہے کلٹ زیادہ تر، نہ کہ ایک آئیڈیا کے ارد گرد. کسی حد تک ایگزیکٹلی. کلٹ یوزولی پرسن کے گرد گھومتا ہے، اسلام بھی ایک پرسن محمد کے گرد گھومتا ہے. نمبر 1. نمبر 2،
کلٹ میں آ سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اسلام میں بھی آ سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. کلٹ کے بارے میں اول شول نہیں بک سکتے, اسلام کے بارے میں بھی اول شول نہیں بک سکتے, بکو گے تو مارے جاؤ گے. کلٹ آپ کو اس کلٹ کے اندر ہی گھماتی رہتی ہے, باہر نکلنے ادھر ادھر دیکھنے ہی نہیں دیتی. اسلام کے بھی آپ اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, آپ کو اسلام کی دیوار سے باہر دیکھنے ہی نہیں دیا جاتا. کلٹ کے اندر جب آپ جاتے ہو تو ہر کسی کو آپ نے اس کلٹک تھیولوجی کے تھرو ہی دیکھنا ہے, اور آپ نے کسی دوسرے کو پڑھنا بھی نہیں ہے. اسلام بھی آپ کو یہی کرنے دیتا ہے, کہتا ہے باقی سب جو ہے نا وہ غلط ہے, ان کو دیکھنا ہی نہیں, ان کو پڑھنا ہی نہیں ہے, اسی کے اندر گھومتے جاؤ, اسی کے اندر پھرتے جاؤ. کلٹ کے اندر آنا بہت آسان ہے, آ جاؤ, ویلکم ویلکم, کم آن, ویلکم ویلکم. اسلام کے اندر بھی آنا بہت آسان ہے, کچھ جانو نہ جانو, قرآن پڑھو نہ پڑھو, کلمہ شہادت پڑھو, اسلام قبول ہو گیا, لو پڑھو, آ جاؤ. کلٹ سے باہر جا نہیں سکتے, آپ کو جگہ جگہ بتا دیں گے نہیں نکلنا, مارا جاؤ گے, تمہاری فیملی کو مار لیں گے, تمہارے فلانے کو مار دیں گے. سیم از دا کیس وتھ اسلام. سو بھائی اسلام کہ ایک باہر کے سائڈ پہ ایک آپ نے لبادہ اڑا دیا ریلیجن کا, لیکن جیسے اس لبادے کو ہلکا سا کھول کے دیکھو گے تو نیچے کلٹ بیٹھی ہوئی ہے فلی. تو ایڈم صاحب, سوری ڈان صاحب, اگر یہ بات بتائیں آپ کہ اگر ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ کلٹ ہے, بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہے, بہت ہی زیادہ جو ہے نا بری صورتحال ہے اس آئیڈیالوجی کے ماننے والوں کی, تو تقریباً 2 ارب لوگ ہیں اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے. اگر 2 ارب کے 2 ارب ہی ایکسٹریمسٹ ہیں تو دنیا تو کس بالکل نے کیا 2 ارب کے 2 ارب ایکسٹریمسٹ ہے؟ نمبر 1 2 ارب نہیں ہے, 1.8 ہے نمبر 1. چلے نہیں, اور تقریباً نمبر 2 میں نے تقریباً کا سر لفظ میں آنسر دینے استعمال لگا کیا. ہوں, آنسر دینے لگا ہوں جی جی سر. آپ کے جیسے سوال روز کرنے والے آتے ہیں ہمارے پاس سر. 1.8 ہے, اس کے جی اندر سے احمدیوں کو نکال دیں, اسماعیلیوں کو نکال دیں, ٹھیک ہے. اس کتنے کے بعد ہوں گے آپ سر؟ شیعوں کو نکال دیں, شیعہ تو ویسے ہی کافر ہیں, یوں شیعوں کو کے کیوں مطابق نکال سنی دیں آپ؟ کافر ہیں, ٹھیک ہے. شیعہ اچھا کافر ہیں سر, وہ تو آپ کے لیے ہر نہیں سر, آپ سے ہیلو بھائی, ہیلو, آپ کا دماغ صحیح ہے, آپ سے بات نہیں کر رہا, جنیرک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. شیعوں کے لیے سنی کافر, سنیوں کے لیے شیعہ کافر, روز نعرے لگتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بریلوی اور یہ لوگ آپس میں جو ہے نا ویسے کتبنا ایک دوسرے کو روز کفر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ محمد کی اپنی حدیث دیکھ لیں, اسلام کے 72 فرقے ہوں گے, اور 72 میں سے 73واں جو ہے نا وہ جنت جائے گا, باقی 72 کے جنت نہیں جائیں گے. تو اگر آپ 1.8 کو ڈیوائڈ کریں, اگر آپ 1.8 کو ڈیوائڈ کریں 73 پہ, میں ابھی کر کے دیتا ہوں آپ کو, 1.8 ڈیوائڈڈ بائی 73, تو یہ 0.024 بلین بنتے ہیں, 0.024 بلین بنتے ہیں, جو کہ مسلمان ہیں صحیح والے. اینڈ دس ول بی دا فگر جو کہ آپ کو ملے گا کہ یہ وہ فگر ہے جو کہ اصل میں ایکسٹریمسٹ ہے, جن کو آپ ایکسٹریمسٹ کہہ کے آپ لوگ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں. اصل میں وہی سچے مسلمان ہیں, کیونکہ وہ اسلام کو قرآن, بھائی سن لیں, وہ اسلام کو قرآن, حدیث اور شرع کے مطابق عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور یہ جو 0.024 بلین لوگ ہیں, یہ اصل میں صحیح اسلام ہے. اور آپ جیسے لوگ, جن کو یہ لوگ منافق کہتے ہیں, آپ ان کو ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں. اور اسلام میں آپ جیسے لوگ ویسے ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے. آپ جب چاہیں میں اس چیز کے اوپر آپ کو ایکسپلینیشن دکھا سکتا ہوں. یہ لوگ نہیں, کیونکہ اسلام کو اصل فالو کرنے والے یہی لوگ ہیں. سو دس از دا ریالٹی آف اسلام ان ایسنس. تو یہ جو آپ نے فگر نکالی ہے 0.024 ملین کی, ملین یہ کی نہیں, کہاں بلین پائے کی. جاتے ہیں سر؟ سر یہ بلین, ہر جگہ پائے ہاں جاتے سوری ہیں, بلین. یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں سر. یہ نہیں, پاکستان میں اگر آپ پائے ان کو جاتے ہیں, یہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں, یہ افغانستان میں پائے جاتے ہیں, یہ ایران میں پائے جاتے ہیں, یہ عراق میں پائے جاتے ہیں, یہ دبئی میں پائے جاتے ہیں, یہ سعودیہ میں پائے جاتے ہیں, یہ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں, یہ ملیشیا میں پائے جاتے ہیں, یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. صحیح. I don't know what to say. ٹھیک ہے, تھنک اباؤٹ اٹ, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. اچھا, میں ٹھیک ہے, آپ آئی مین
میں You نے don't جس have طرح to, آپ کو sir, بولا نا آپ you نے don't have to, جی sir, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, you do not always have to place the last point. Think about it, come back. Next time, maybe you'll give me something better. So یا instead of right now placing the last point, it's better to say, okay, let me research on it and I'll come back. Quite frankly, اس میں آپ کی حد تک عزت نہیں ہوگی, بلکہ میں آپ کو سراہوں گا کہ آپ اچھے بھائی ہیں, آپ ریسرچ کریں گے اور واپس آئیں گے. That's perfectly fine. this is what I said, I guess. Yeah, that's perfectly fine. So that's good. I'll be waiting for you, چلیں sir. اوکے تھینک یو سو مچ گائز فار Thank you, ہیونگ می sir. اوور ہیئر. آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا کافی سارا, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے Sir, you are always welcome, sir. تھینک یو. میرا کوئی بات بری لگی ہے اس کے لیے معذرت, سر. دوستو یہ اچھے بھائی تھے, بہت اچھے بھائی تھے. آپ کو ایسے مسلمان کم ملتے ہیں, اور بہت اچھا بہت اچھے ڈسکشن بھائی تھا تھے. ایڈم صاحب. ڈان صاحب, ڈان ٹریپل ایکس, ڈان, یس, ٹریپل ایکس, ڈان ٹریپل میں ایکس. ڈان. بہت زبردست, بہت زبردست. آئی ایم شیور کہ بھائی جس طریقے سے ان کی سوچ ہے, اور تھوڑا سا بائسنس اگر ہٹ جائے اور کریٹیکل انالیسس کرے, وہ کریٹیکلی سوچے اسلام کے بارے میں, تو آئی ایم شیور, ڈیڈ شیور کے نکل جائیں گے بھائی. بے شک, بے شک, بے شک.